بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاک نیوز۔ انڈیا چین تنازع میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل ہاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ انڈین صحافی کلدیپ نیر اپنی کتاب بیونڈ دا لائنز میں لکھتے ہیں، جب چین اور انڈیا کے درمیان ہمالیائی سرحد پر جنگ چھڑی تو شاہ ایران نے اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ایک خط کی کاپی بھیجی جو انہوں نے پاکستان کے صدر ایوب خان کو لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے صدر ایوب کو تجویز دی تھی کہ وہ انڈیا اور چین کی سرحد پر اپنے جوان تعینات کریں تاکہ لال جنجال سے بچا جا سکے۔ بعد میں صدر ایوب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بیرونی طاقتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا انڈیا کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھانا دراصل پاکستان کی فراخ دلی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی مدد بھی ہے۔ کلدیپ نیر نے پاکستان کے بانی محمد علی جناح سے لاء کالج لاہور میں اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں لکھا کہ جب جناح سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی تیسری طاقت نے انڈیا پر حملہ کیا تو پاکستان کیا کرے گا، تو جناح نے جواب دیا کہ پاکستان کے سپاہی انڈین سپاہیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ سن 1961 کے وسط میں چینی سپاہی سنکیانگ اور تبت سرحد سے تقریباً 70 میل مغرب میں انڈین علاقے میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے سن 1960 میں انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پی این تھاپڑ نے حکومت کو ایک خط میں لکھا تھا کہ انڈیا کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان اس قدر بری حالت اور اتنی کم مقدار میں تھا کہ چین اور پاکستان میں سے کوئی بھی ان کو شکست دے کر انڈیا میں داخل ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود چین انڈیا سے اکسائی چین کا تقریباً 15,000 اسکوائر میل کا علاقہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ انڈیا کی اگر دفاعی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ چین کے مقابلے میں آج بھی خود کو کمزور مانتا ہے، اور اب ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے، اور ایک بار پھر پاکستان ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاملات کو باغور دیکھ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب جون کے مہینے میں لداخ کے علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان ایک جھڑپ کے نتیجے میں 20 انڈین سپاہی مارے گئے۔ جس علاقے میں جھڑپ ہوئی یہ اس خطے کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی جگہ تینوں ممالک یعنی انڈیا، پاکستان اور چین آ کر ملتے ہیں۔ چین اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے بیچ کچھ نظریں پاکستان پر بھی مرکوز ہو چکی ہیں۔ اسی حوالے سے چند ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا کردار اس صورتحال میں کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت انڈیا اور چین کے درمیان ہونے والے تنازع کی بنیاد 5 اگست 2019 کو انڈین حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو سمجھتی ہے۔ اس فیصلے کے تحت جہاں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی گئی، وہیں لداخ کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ لیا گیا۔ چین نے اسی دوران ایک بیان میں پہلے ہی انڈیا کو بتایا تھا کہ لداخ کے خطے کی حیثیت بدلنا صحیح نہ ہوگا۔ پاکستان نے نہ صرف چین کی اس بیان پر حمایت کی بلکہ اس کے عوض چین نے متواتر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا، جبکہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر پر ہونے والے 2 سیشن میں چین نے پاکستان کی ہی حمایت کی۔ حال ہی میں اس واقعے کے 1 سال پورے ہونے پر ایک بار پھر چین نے اپنے بیانات کے ذریعے پاکستان کے موقف کو ہی برتری دی، لیکن اس وقت جہاں چین ایک اور سرحد جنگ نہیں چاہتا اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو فروغ دینا چاہتا ہے، وہیں پاکستان اقتصادی روڈ تعاون میں چین کا ساتھ چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان چین کا ساتھ اصولی بنیادوں پر دے گا۔ اصولی طور پر انڈیا غلط ہے اور یہ جانتے ہوئے
پاکستان انڈیا کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن بات چیت کے ذریعے اگر یہ سلجھایا جا سکے تو صحیح ہے، ورنہ انڈیا کو خطے میں اپنی انا پرست پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ہی چند حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین نے شروع ہی سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس میں ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے بڑے مواقع تھے جہاں چین اور پاکستان نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سن 1962 کی چین انڈیا جنگ کے دوران پاکستان کی خاموش ڈپلومیسی کے بعد سن 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں، حالانکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی تھا اور وہ اس نوعیت کا ہمارا حریف بھی نہیں تھا، لیکن امریکہ نے ان سب باتوں کے برعکس انڈیا کا ساتھ دیا۔ اس وقت چین جس سے ہماری ابھی نئی قربت شروع ہوئی تھی، اس کا پاکستان کا ساتھ دینا ایک اہم موقع تھا۔ دوسرا موقع سن 1968 میں آیا اور وجہ بنی پشاور سے 6 کلومیٹر دور جنوب میں موجود گنجان آباد علاقہ بڈ بیر۔ اس علاقے کو تقریباً سن 1959 سے لے کر 1970 تک امریکہ سابق سوویت یونین کے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ پاکستان نے کھلے لفظوں میں امریکہ سے اسے بند کرنے کو کہا۔ پاکستان کی اس اقدام سے چین خوش ہوا اور اس کے فوراً بعد سوویت یونین نے پاکستان کو ایشین سیکیورٹی معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر پاکستان نے یہ دعوت مسترد کر دی۔ اس مجموعی معاہدے کے پیچھے وجہ چین کی خلاف ورزی تھی، جو پاکستان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح 1971 میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کی، جس سے چین کو اس زمانے میں درپیش بین الاقوامی تنہائی میں قدرے کمی واقع ہوئی۔ دوسرا اہم پہلو تھا اقوام متحدہ کا۔ مشاہد حسین کہتے ہیں کہ چین کی اقوام متحدہ کی رکنیت دوبارہ بحال کرنے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات اب بہت مختلف ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد میں جہاں پاکستان کی جموں کشمیر کو حاصل کرنے کی درینہ خواہش کی تکمیل شامل ہے، وہیں اس سے ایک 62 ارب ڈالر کی راہداری کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ چین کی سائیڈ لے کر پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت چین اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جھڑپ کو بغور دیکھ رہا ہے۔ چین اور انڈیا کے درمیان پرتشدد جھڑپ کے چند روز بعد ہی انٹر سروسز انٹیلیجنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس طلب کیا تھا، جبکہ پاکستان کی فوج کے اعلیٰ سربراہان بھی ان تمام تر واقعات کو بغور دیکھ رہے تھے، جبکہ ضرورت پڑنے پر چین کی حمایت کرنے کی بھی حامی بھری۔ لیکن اس وقت تینوں ممالک جنگ کرنا برداشت نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے تینوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ چین کے اطراف میں 13 پڑوسی ممالک ہیں اور ان میں سے 11 کے ساتھ چین نے سرحدی معاہدے کر لیے ہیں، تاہم انڈیا اور بھوٹان کے ساتھ اب تک معاہدہ نہ ہو سکا اور اب چین کی خواہش ہے کہ خطے میں اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا سے بھی معاہدہ ہو جائے۔ دوسری جانب سن 2013 میں پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ناکام ملک کا لقب دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود چین نے پاکستان میں 62 بلین ڈالر کی اقتصادی راہداری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے جہاں دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی، وہیں خطے کے دیگر ممالک اس کا حصہ بننے کے لیے تگ و دو میں بھی نظر آئے۔ اسلام آباد میں چینی اسٹڈیز سے منسلک محقق ڈاکٹر فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر یہ یقین دہانی بہت ضروری تھی، اس لیے پاکستان نہ صرف وقت آنے پر انڈیا کے خلاف اصولی بنیادوں پر آواز اٹھائے گا، لیکن ساتھ ہی اپنے اور چین کے مفاد بھی سامنے رکھے گا، اور ان مفادات میں اقتصادی راہداری سب سے اوپر ہے۔ سابق سیکریٹری خارجہ ریاض محمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی کسی چیز یا منافع کے عوض نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پاکستان کشمیر کے بارے میں چین کا سہارا لے گا، لیکن اس وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ سن 1962 میں ان تینوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار نہیں تھے، لیکن آج حالات خاصے مختلف ہیں اور اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
پاکستان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کمنٹ باکس میں اور دیکھتے رہیں ہاک نیوز۔